السلام علیکم، گڈ آفٹرنون۔ آج ہم اپنے ٹول باکس ٹاک کے چینج کو مزید بڑھاتے ہوئے ایک ڈفرینٹ اور یونیک ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ٹاپک کا نام ہے ایڈوائس ٹو سپروائزر۔ نارملی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم ٹول باکس ٹاک میں ہم بریفنگ دیتے ہیں کسی ایکٹیویٹی کے بارے میں، کسی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیکٹ کو دیکھا جاتا ہے، ہیزرڈس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج جو کہ ہم بات کر رہے ہیں، ٹاپک کا نام جیسے میں نے بتایا تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم کچھ ایڈوائس دینے کی کوشش کریں گے سپروائزر کو۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ سیفٹی از ایوری بڑی رسپانسبلٹی، یہ ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور بیسیکلی 3 چیزوں کو اگر ہم فالو کریں تو کبھی بھی سائٹ پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے اور آپ لوگ سیف رہیں گے۔ اس میں سے جو سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا، اور دوسرا یعنی اپنے ساتھ والے کا یعنی دوست کا خیال رکھنا، اور تیسرا کام ہے۔ ایکسیڈنٹ تبھی ہوتا ہے کہ ہم دونوں میں سے یعنی جو سیریل ہے ہم اس کو مس کرتے ہیں، یا تو اپنا خیال بھول جاتے ہیں، لیکن نارملی لوگ تو اپنے خیال کرتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال کرنا بھول جاتے ہیں، جس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور کام کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے، اپنا خیال رکھنا، یعنی کبھی بھی کسی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی ایسی جگہ میں نہیں جانا جس کے بارے میں آپ کو مکمل پورا معلومات نہ ہو، اس کے بارے میں آپ کو پورا علم نہ ہو، اور کسی ایسی مشین کو چلانا نہیں جس کو آپ کو پورا ٹریننگ نہیں دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے دوسرا تمہارے کسی بھائی کو، کسی دوست کو پرابلم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی ورک ان ہائٹ جب ہم کرتے ایکسکیویشن کرتے ہیں اس طرح کے کام میں، کیونکہ اس میں اوپر یا نیچے دوسری پارٹی انوالو ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کام ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم کیوں نہیں سپروائزر کو ایڈوائس دے، اور اس کے لیے میں نے لسٹ ریڈی کی، اور تاکہ اس کو جو رول ہے جو سپروائزر کا سائٹ میں بہت ہی مین، سیم آپ سمجھو ایک برج ہے، ایک پل کی وہ کردار ادا کرتے ہیں مینجمنٹ، یعنی جو سائٹ کنسٹرکشن ٹیم مینجمنٹ کے بیچ میں اور سائٹ کے بیچ میں وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اگر سپروائزر کی طرف سے ہمارے پاس یعنی اسپیشلی GC ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآپریشن ہو، اور آپ لوگ ویسے تو جیسے میں نے بتایا ہر ایک کی رسپانسبلٹی، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہیں تاکہ وہ دیکھ کے کام کرے، لیکن اگر سپروائزر ہمارا ساتھ دے اس سلسلے میں تو ہمارا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا، جو کہ آپ کو بچانے کا کام ہے، جو کہ آپ کی صحت کا خیال رکھنے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اچھے سپروائزر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو پڑھے اور سمجھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بھی کام ہے، جو بھی ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ پلستر کا ہے، بلاک کا کام ہے، واٹ ایور ایکسکیویشن ہے، جو بھی کام ہے اس کے بارے میں پورا معلومات حاصل کرنا، جس میں اسپیشلی جو مینول ہوتا ہے یعنی میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ ہو گیا، اس کے علاوہ اگر ایکسکیویشن ہے تو NOC وغیرہ اکٹھا کرنا، یہ ایک اچھی سپروائزر کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے جو کنسرن انجینئر ہے، جو سائٹ انجینئر ہے، اس سے لے لیا جائے، اور 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے اس پہ تھوڑا سا نظر دوڑایا، اس کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے مینول کیا کہتے ہیں اس کام کے بارے میں۔ اس کے بعد جو سپروائزر ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کام شروع کرنے سے پہلے، ابھی میں وہی سٹیپس اور پوائنٹس کے بارے میں بات کروں گا جو نارملی ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن سپروائزر چونکہ انچارج ہوتا ہے سائٹ کے آدمیوں کا، اس کے انڈر میں آدمی کام کرتے ہیں، تو اگر وہ شروع کرنے سے پہلے دیکھ لے تو ہم بات ادھر ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم ادھر ہی جو ایکسیڈنٹ جو کہ بہت برا یعنی اللہ نہ کرے ہونے والے ہمارے کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، یا کوئی چیز ہم نے پرووائڈ نہیں کیا ہے تو اس کو ہم ادھر ہی روک سکتے ہیں، جو کہ سیفٹی کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے، سیفٹی ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور کبھی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو سیفٹی انجینئر کا کام ہے، یہ تو سیفٹی آفیسر کا کام ہے، لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ بھئی اس میں تو سیفٹی آفیسر یا سیفٹی انجینئر کا کوئی کام نہیں ہے، یہ تو ہماری بھلائی کے لیے اور ہماری سیفٹی کے لیے یہ چیز پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہ اگر نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چلو میں نے نہیں کرنا لیکن کم از کم میں تو ایک دفعہ بتا دوں
بتاؤں کسی اپنے جو کنسرن سینئر اسٹاف ہے اس میں اگر سیفٹی انجینئر ہے، سیفٹی انسپیکٹرز ہے، تاکہ میں اس کے انفارمیشن میں اس کو لانے کی کوشش کروں کہ سر ادھر پہ ایسا ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا، آپ نے اپنا جو پارٹ تھا، اپنا جو کردار تھا وہ ادا کیا، اور آگے وہ کام جس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے تو اسے وہ پورا کر دیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے اسی پلیٹ فارم میں، اسی جگہ میں آپ کام بھی نہ کرو، دوسرا کوئی آدمی ادھر کام کرے، لیکن آپ نے اپنا کردار نبھایا. جیسے شروع میں نے بولا، اپنا خیال دوسروں کا خیال، تو آپ نے وہ دوسروں والا جو خیال کا جو پوائنٹ تھا، جو کردار تھا، وہ آپ نے نبھایا، کیونکہ آپ ادھر خود کام نہیں کر رہے لیکن دوسرے بھائی کو آپ نے بچانے کی کوشش کی. تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کروں گا. سپروائزر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کام شروع کرنے سے پہلے ادھر پہ جائے، اور ادھر آنے جانے کا جو راستہ ہے اس پہ تھوڑا سا نظر دوڑائے، یعنی اس کو پتہ ہو کہ وہ راستہ کلیئر ہے. ابھی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ راستہ وہ خود ہی کلیئر کرے. یہ بھی ہو سکتے ہے جس سپروائزر کا ادھر کام ہے وہ کلیئر کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہو، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری ہو، لیکن اس کو بتانا ضروری پڑے گا تاکہ وہ چیک کر لے. اگر راستہ کلیئر نہیں ہے تو اس کو آدمی کو ادھر کام شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے جو انچارج ہے ان سے نہیں تو سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ وہ ایریا میں مشکلات ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کلیئر کرنا ہے، جو کہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی کام ہے، جو بھی ورک پلیس ہے، اس کا جو ایریا ہے اس کا وہ نظر دوڑائے، وہ چیک کرے، اور وہ میک شور کر دے کہ یہ سیف ہے، میرے آدمی ادھر پہ کام کرے گا، اس کے لیے سیف ہے. ادھر کوئی ایسے کوئی گیس، کوئی فلیمیبل، کوئی فالنگ ہیزرڈ، کوئی ایسا سسپینڈڈ کوئی آبجیکٹ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے اوپر کوئی دوسرا آدمی کام کر رہے. مائننگ تو نہیں ہے، جیسے کہ آپ کوئی ایسی ایریا میں کام کر رہے ہو کہ وہاں پہ کوئی بلاسٹ کا خدشہ ہو، صحیح ہے نا، تو وہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سیف سسٹم آف ورک امپلیمنٹڈ ہو، ادھر پہ ہیزرڈ کے بارے میں انفارمیشن، مکمل معلومات، اس کے جو ریسکیو پلان ہے، اس کے علاوہ بہت سارے جو سیفٹی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کو چیک کرنا چاہیے. کوئی بھی پلانٹ، ایکوپمنٹس، مشین، پاور ٹول جو ادھر پہ اس کے کام میں وہ استعمال کرے گا، وہ فلی گارڈڈ ہو، سیف ہو، سوٹیبل ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک مشین سے دوسرے کا کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا جو بھی کام ہے اس کام کے لیے وہ سوٹیبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو ڈیفیکٹیو ایکوپمنٹ ہے، میک شور کر دے کہ کوئی بھی خراب جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے، ٹولز ہوتے ہیں، پاور ٹول اسپیشلی ہوتے ہیں، کارڈ یعنی جو وائر ہے، جو کیبل ہے وہ ڈیمیج ہے، پراپر ساکٹ نہیں ہے، تو ادھر جگاڑ نہیں چلانا. اسی ٹائم اس کو سٹاپ کر کے اپنے آدمی کو دے کے اس کو سٹور میں ریٹرن کر دینا چاہیے. نہیں تو اپنے سائٹ میں الیکٹریشین کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کو بتا کے، اس کو ریکویسٹ کر کے، وہ آپ کو اگر ادھر ہی کر سکتے تو ریپیئر کرائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو سٹور میں آپ کو واپس کر دیا جائے، اس کی جگہ دوسرا نیا آپ کو ملے گا، اور اس کو ریپیئرنگ سیکشن میں آپ لوگ بھیج دیں تاکہ اگر وہ ریپیئر ہو سکتے تاکہ اس کو ریپیئرنگ یعنی مرمت کی جائے. اس کے علاوہ جس ایریا میں کام کر رہے اس ایریا کا پراپر جو وینٹیلیشن سسٹم ہے، اور لائٹنگ، جو کہ بہت ہی دو اہم ضروری چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لائٹنگ اور وینٹیلیشن یہ وہاں پہ موجود ہو، اور یعنی بہتر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کا خیال رکھنا چاہیے. پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، نارملی ہیلمٹ، جیکٹ، جوتا، اور باقی اس کے علاوہ کام سے ریلیٹڈ جو اسپیشل پی پی ہوتی ہے، گوگل ہو گیا، جو چشمہ ہے، کان میں ایئر پلگ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، گلوز ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اور فیس ماسک، ڈونٹ فرگیٹ آج کل، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں یعنی ایک اچھی سپروائزر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ہی میک شور کر دے کہ میرا جو آدمی یہ کام کر رہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی آدمی بنا پی پی کا سائٹ کے اندر انٹر ہو. سیفٹی ڈپارٹمنٹ، کسی ڈپارٹمنٹ اس کو ایشو تو کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کچھ لوگ پھر بعد میں، کیونکہ جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، ہم کمپیوٹر نہیں ہے کہ ہم کوئی سافٹ ویئر کے تھرو چلتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم بھول سکتے ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے اوپر جو سپروائزر ہوتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے دیکھنا، ہمارا ہر ایک چیز کو مانیٹر کرنا، اگر ہم کوئی ایسا غلط کام کر رہے تاکہ ہمیں بر وقت اس کو روکیں، اور جو بھی پی پی ہمارے ہاتھ میں یا ہمیں دیا گیا ہے تاکہ اس کا ہم استعمال کی جائے، ٹھیک ہے نا. سوٹیبل پی پی ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے کہ پی پی اور کمپیٹیبل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو پی پی آپ کو فٹ نہ ہو اور آپ اس کو بس جان چھوڑائے اور اس کو استعمال
مطلب ایسے ایکٹنگ کرے استعمال. تو اس پی آپ کو دی جاتی ہے آپ کے پرسنل پروٹیکشن کے لیے، اور اس کا جو تبھی اس کا مقصد پورا ہوگا اگر آپ اس کو استعمال میں لایا جائے. ٹھیک ہے. الیکٹریکل ٹول جیسے میں نے بتایا، پاور ٹولز ہو گیا، مشینز ہو گیا، بہت سارے ہیں، اس کا خیال رکھنا، اس کے وائر، اس کے ساکٹ کا، اس کے کنیکشن کا، یہ سارا اس کا خیال رکھنا. میک شور کہ آج کل جو ہمارا جو کلر کوڈنگ سسٹم ہے وہ فالو ہونا چاہیے، لیکن وہ کلر کوڈ ہو، یعنی اپرووڈ ہو اور الیکٹریشین نے چیک کیا ہو. تو یہ بھی سپروائزر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود ہی چیک کر لے. پرمٹ یعنی ورک پرمٹ اس کے پاس ہونا چاہیے. ان کا جو بھی کام ہے جیسے کہ ہارڈ ورکنگ ایریا اور ہارڈ ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ایک اچھی سپروائزر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ کیا میں نے ورک پرمٹ لیا ہوا ہے، میرے بندوں نے ورک پرمٹ لیا ہوا ہے کہ نہیں لیا ہوا ہے. یہ لینا ضروری ہے. لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس LPG یا ادر فلیمیبل گیس ہو گیا جو آگ پکڑنے والے گیسز ہے، اور لیکوڈ فیولز پیٹرول وغیرہ ہو گیا، اس کی جو استعمال ہے اور اس کا سٹوریج یعنی برابر سٹور ہوں، سائیڈ میں ایسا نہیں رکھا جائے، اور اس کا جو استعمال ہے اس پہ بھی اس کا نظر ہوں، اس کو مانیٹر کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ٹرنچز، اسکیویشنز، یہ اس کے پروٹیکشن کے حوالے سے ہو. جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ اوپر سے پروٹیکٹڈ ہو، نیچے سے پروٹیکٹڈ ہو، اس کے شورنگ کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اوپر کوئی آدمی کام تو نہیں کر رہا، کوئی سسپینڈنگ، کوئی فالنگ ہیزارڈ تو ادھر ایریا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ شروع میں جیسے میں نے بتایا، آنے جانے کا راستہ اسپیشلی کلیئر ہونا چاہیے. اور یہ ہم نے زیادہ تر خیال کرنا چاہیے لیڈر کے پاس جو ہمارا راستہ ہوتا ہے وہ آنے جانے کا وہ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ایمرجنسی کی صورت میں ادھر سلپ اینڈ ٹرپ کی جو نوبت آتی ہے تاکہ اس کو ہم اوائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کا فولڈنگ کو چیک کر دیں. اور یہاں پہ تو جیسے ہم سسٹم کو فالو کر رہے اپنا اسکیپ ٹیگ سسٹم ہے، اگر ٹیگ ریڈ ہے تو سمجھو PCC ڈپارٹمنٹ نے اپروو نہیں کیا تو ادھر پہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑنا تب تک جب تک وہ ٹیگ کو گرین نہ کیا جائے، یعنی سیف نہ کیا جائے. لیکن پھر بھی آپ کو نظر دوڑانا ہے، اگر ادھر پہ فلی بورڈڈ نہیں ہے، پلیٹ فارم کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کو کام کے لیے نہیں بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے مائنڈ میں آتے تھے، کیونکہ میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. ایک تو یہ جو ڈاؤٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے کہ جو سیفٹی ہے یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس میں سب سے جو مین کردار، جو مین رول ہے نا، اس میں آپ کے یعنی ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن سپروائزر کی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سپروائزر انچارج ہوتا ہے، مانیٹر کرتے ہیں، اور وہ سمجھو مسئول ہوتا ہے ساری چیزوں کا. تو اس لیے اگر وہ ٹائم پہ اپنے کنسرن ٹیم یعنی انچارج کو، انجینئر کو، سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو ٹائم پہ رپورٹ کرے، بتائے، اور ان چیزوں کا جو میں نے لسٹڈ کیا تقریباً 8-10 پوائنٹ سے اس کو انہوں نے مانیٹر کیا، تو انشاءاللہ کوئی بھی کبھی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اگر ہمارے اتنے کرنے سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو کریں. اور اس کو کیونکہ جیسے میں نے بتایا اس کو نہیں نہ صرف کرے بلکہ یہ کرنا پڑے گا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جیسے کہ ہم باقی کام کے رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہماری، اس طرح کی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، جو کہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. وہ بولتا ہے یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، ایسا ایسا، اور اس کی وجہ سے اس کی خود جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کی آدمی کی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جو سٹیپس ہوتے ہیں، جو رولز ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا، وہ اپنا خیال تو رکھتا ہے لیکن دوسروں کا خیال رکھنے کی پرواہ نہیں کرتا، اور خود ہی اس ایریا میں چلا جاتا ہے یا اپنا دوسرا کسی بندے کو بھیج دیتا ہے، جس کی وجہ سے مشکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان ایڈوائسز کو ضروری سمجھتا تھا، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کروں، اور آگے ہم پھر جائیں گے اور اپنے جو ٹاپکس ہیں اس کی طرف نیکسٹ ویک. ابھی تک اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.